رات کے آخری پہر وہ ایک سنسان عمارت کے سامنے اپنی گاڑی کھڑی کیے گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ کافی دیر تک وہ اس گاڑی میں بیٹھا رہا اور پھر ہمت کر کے باہر نکلا۔ اس نے سنسان عمارت میں جیسے ہی قدم رکھا تو نچلے فلور پر اسے چمکیلے اور زرد برق لباس میں عورت نظر آئی جو اسے دیکھتے ہی مسکرائی تھی۔ آؤ صاحب، اندر آؤ، وہاں کیوں کھڑے ہو؟ اندر آ کر ہمارے محل کی زینت بڑھاؤ۔ یہ سن کر اس کے قدم وہیں جکڑ گئے۔ اس نے بے اختیار اپنی کنپٹی کو بستا۔ اس نے اپنے منہ سے ایک ماسک چڑھا رکھا تھا تاکہ اس کی شناخت چھپی رہے، اور وہ اس وقت ایک کوٹھے میں داخل ہوا تھا جہاں بھانت بھانت کی بولیاں بولتی ہوئی عورتیں دکھائی دی تھی۔ کچھ تو اس کام کو بخوبی انجام دے رہی تھی اور کچھ کے چہرے پر مظلومیت اور مجبوریت کے قصے نمایاں تھے۔ کیا نام ہے تمہارا؟ آنے والے شخص نے پوچھا تو نیلو ہنس پڑی تھی۔ میرے نام میں کیا رکھا ہے؟ ویسے مجھے نیلو کہتے ہیں۔ میں یہاں آنے والی گاہک کو دوسری لڑکیوں سے ملواتی ہوں۔ بتاؤ کیا مال چاہیے تمہیں؟ ارمان شاہ نے یہ سن کر طرف میں نظر دوڑائی تو اسے ایک لڑکی نظر آئی اور وہیں ٹھہر سا گیا۔ وہ بے حد خوبصورت تھی اور اس وقت اسے دونوں لڑکیوں نے دائیں اور بائیں سے جگڑ رکھا تھا اور وہ اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہے تھے۔ چھوڑ دو مجھے، خدا کا واسطہ مجھے جانے دو، میں کسی ایسے گھرانے کی نہیں ہوں، اونچے گھرانے کی دھوکہ کھا کر یہاں آ گئی ہوں۔ ارمان شاہ نے کرب سے اسے دیکھا اور پھر نیلو کی طرف دیکھ کر اشارہ کیا۔ مجھے یہ مال چاہیے۔ نیلو ہنس پڑی۔ صاحب جی، تجربے کار ملے گا، لیکن یہ تو ابھی نہیں ہے، بہت تنگ کرے گی۔ ایک رات کا 20,000 تجربے کار ملے گی، بتاؤ منظور ہے؟ نیلو کا اس طرح سودا کرتا ہوا لہجہ ارمان شاہ کے دل کو چھیر گیا۔ کیا ایسی عورتوں کی داستان رقم تھی جو اپنی مرضی سے یہاں نہیں آتی تھی، لیکن انہیں ان کی مرضی کے خلاف استعمال کیا جاتا تھا۔ نیلو بھی شاید انہی میں سے ایک عورت تھی جو اب کافی حد تک ڈیٹ بن چکی تھی اور اسے دوسری عورت کے آنسو نظر نہیں آتے تھے، کیونکہ نیلو کے آنسو کی بھی کسی نے پرواہ نہیں کی تھی۔ مجھے وہی لڑکی چاہیے، یہ کہہ کر وہ چند قدم آ گیا اور جیسے اس کا ہاتھ تھامنے لگا تو اس لڑکی نے اپنا ہاتھ جھٹک دیا اور بلک بلک کر روتے ہوئے چلائی تھی، خبردار، خبردار میرے قریب مت آنا۔ نیلو اس کا جواب سن کر ہنس پڑی تھی۔ یہاں آنے والی عورت شروع میں ایسے ہی چلاتی ہے، پھر اس کی عادت ہو جاتی ہے، جیسے میری عادت ہوگی۔ نیلو نے ہنس کر کہا تو ارمان شاہ کو اس کی آنکھوں میں موجود کرب نظر آ گیا جس میں صدیوں کی داستان رقم تھی۔ میں نے کہا نا بھائی، مجھے یہی چاہیے، لے لو۔ یہ سن کر وہ مسکراتی ہوئی بولی، ٹھیک ہے، ایک رات کے 20,000 ہے، جاؤ اسے تیار کرو۔ برابر میں کھڑی دونوں لڑکیوں نے اسے کھینچ کر لے جاتے ہوئے کہا تو ارمان شاہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے یہ ایسے ہی چاہیے، اور ایک رات کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے چاہیے۔ یہ سن کر وہ لڑکی آنسوں کے ساتھ ہچکی کے درمیان روتے ہوئے بولی تھی، میں کوئی چیز نہیں ہوں، گوشت پوست کی بنی ہوئی انسان ہوں، مجھے معاف کر دو، مجھے چھوڑ دو، میں خاندانی لڑکی ہوں، غلطی ہو گئی، معاف کر دو مجھے۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ چھوڑ کر ارمان شاہ کے قدموں میں گر گئی تھی۔ ارمان شاہ نے اپنے قدم پیچھے ہٹائے اور نیلو کی طرف دیکھا۔ مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چاہیے یہ کہہ کر اس نے اپنے ہاتھ میں موجود کپڑے میں لپٹی ہوئی گڈی نکال کر نیلو کے قدموں میں ڈالی۔ پورے 5 لاکھ روپے ہیں، یہ ان میں سے 1 روپیہ بھی کم نہیں ہے، گن لو، اگر کم پڑے تو مجھے بتا دینا، میں اسے اور دوں گا، بلکہ جتنا بولو گے اتنا دوں گا، لیکن مجھے یہ لڑکی چاہیے ابھی اسی وقت۔ اسے میری گاڑی میں بٹھا دو، اور ہاں، اس سے کہہ دو کہ شور نہ مچائے ورنہ بہت برا ہوگا۔ یہ کہہ کر ارمان شاہ وہاں ٹھہرا نہیں تھا، بلکہ تیز تیز قدم اٹھاتا گاڑی کے باہر جا کر چکر کاٹنے لگا۔ اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ بے انتہا مضطرب ہے اور اسے کسی چیز کی پریشانی ہے۔ اس نے وہیں گاڑی سے ٹیک لگا کر اپنے دونوں ہاتھوں سے بالوں کو مٹھی میں جکڑا۔ اسے بار بار نیلو کی وہ بات یاد آ رہی تھی کہ یہ نہیں ہے، بہت تنگ کرے گی۔ اس بات نے گویا اسے قدرے سکون دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لڑکی روتی بلکتی گھسیٹتی ہوئی ان دونوں لڑکیوں کے ساتھ باہر آئی تو انہوں نے اسے دھکا دیا۔ وہ ارمان شاہ کے قدموں کے پاس آ کر گری۔ مجھے چھوڑ دیجیے، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، میں کتنی بار بتاؤں، مجھے معاف کر دیجیے، آپ کو کیا ملے گا مجھے خرید کر؟ ارمان شاہ نے کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ اس کی کلائی کو تھام کر اسے سہارا دے کر کھڑا کیا۔ پچھلی طرف کا دروازہ کھولا اور اسے تقریباً دھکیلتے ہوئے اندر بٹھایا، پھر دروازہ بند کر دیا۔ اس نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر اپنا ماسک اتارا۔ اس لڑکی کے برابر رونے کی آواز آ رہی تھی۔
उसने लॉक खोलने की भी कोशिश की थी, लेकिन अरमान शाह ने अपनी गाड़ी के लॉक दोबारा से लगा दिए थे। वो रोने धोने में इतना मसरूफ थी कि उसने अरमान शाह के चेहरे की तरफ नहीं देखा था, और थक हार कर अपने दोनों पैर सीट के ऊपर करके घुटनों में सर दिए हिचकियों से रो रही थी। अरमान शाह का दिल पसीज गया, लेकिन अगले ही लम्हे उसने अपने दिल को मजबूत करके गाड़ी पर तवज्जो मरकूज रखी। उसे गाड़ी की स्पीड काफी हद तक बढ़ा दी थी। पीछे बैठी नवेरा का दिल डूब रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है और अब वो कभी खुलकर सांस नहीं ले पाएगी। गाड़ी एक झटके से रुकी तो नवेरा ने सर उठाकर देखा। वो शख्स दरवाजा खुलकर जैसे ही बाहर निकला तो नवेरा का सांस सीने में अटक गया। अरमान शाह, उसने जेरे लब दोहराया। उस शख्स की आंखों में झांका। उसे एक जोरदार झटका लगा। अगले पल वो तेजी से गाड़ी खोलकर बाहर निकली और उसके कदमों में गिर गई। क्या मुझे कहाँ लाए? आपको पहचान गई अरमान शाह। खुदा का वास्ता मुझे मजीद रुसवा मत कीजिए। सामने की तरफ उसकी नजर पड़ी तो वहां एक बड़ी सी हवेली अपनी शान के साथ खड़ी थी। मैं मर जाऊंगी। उसके रोने की आवाज सुनाटों को चीर रही थी। कोई नहीं मरता जब सब घर वाले जिंदा हैं, जैसे तुम मुख्तसिर। लेकिन गरजदार आवाज में कहकर उसने अपने कदम पीछे कर लिए थे। अरमान शाह जैसे ही आगे बढ़ने लगा तो तड़प कर उसके पीछे गई। अब मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, वो चिल्लाई थी। ये सवाल तुम मुझसे मत करो, खुद से करो, तुम्हें इसका जवाब मिल जाएगा। अरमान शाह के लहजे की सर्द मेहरी उसे अपने वजूद के अंदर तक उतरती हुई महसूस हो रही थी। जैसे जैसे अरमान शाह के कदम आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे उसका दिल किसी ने मुट्ठी में लेकर मसल दिया था, और कर्ब से आंखें मीच कर उसने खुद को एक नया इम्तिहान के लिए तैयार कर लिया था। 3 महीने पहले अलार्म की आवाज सुनते वो तेजी से छलांग मारकर पलंग से उतरी और वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। उसने जल्दी जल्दी तैयारी की और बैग कंधे पर लटकाकर नाश्ते की मेज पर आई तो वहां अजीब गहमा गहमी छाई हुई थी। क्या बात है, कोई आ रहा है क्या? उसने स्लाइस का एक टुकड़ा तोड़कर सामने बैठे बाबा जान से पूछा तो मुस्कुराए। हाँ बेटा, तुम सही अंदाजा लगाया तुमने। आज हवेली में एक मेहमान कदम रख रहा है। ये सुनकर उसने चाय का एक घूंट पड़ा और मुकम्मल तवज्जो दिए बगैर जल्दी से खड़ी हो गई। बाबा जान, इशफाक अंकल से कहे ना आज मुझे जल्दी यूनिवर्सिटी छोड़ते हैं। आज असाइनमेंट जमा करवानी है और मैं सोई रही, फुल स्पीड पर जाना पड़ेगा। ये कहकर वो तेजी से दौड़ती हुई गाड़ी के करीब पहुंची तो अपनी बी जान से टकरा गई। क्या कर रही हो नवेरा? ध्यान से चलो। ध्यान कहाँ होता है तुम्हारा? इतनी जल्दी किस बात की है? नवेरा ने फौरन से उनका माथा चूमा और भाग कर गाड़ी में जा बैठी। ड्राइविंग सीट पर नजर पड़ी तो अपना सर पीट लिया। तुम तुम गाड़ी चलाओगे? उसका 18 साल का कजन ड्राइविंग सीट पर बैठा उसे घूर रहा था। जाहिर है इशफाक अंकल अपनी गाड़ी लेकर एयरपोर्ट पहुंचे हुए हैं। अब मुझे ही तुम्हारी ड्राइवर होने का फर्ज निभाना पड़ेगा। वलीद के कहने पर उसने बुरे बुरे मुंह बनाए थे। अब इतने बुरे दिन आ गए हैं मेरे। चलो, खैर है, जल्दी चलो। एक तो तुम्हारी ड्राइविंग ऐसी है कि इंसान बैठे बैठे अस्तगफार की तस्बीह करता रहे। दूसरा, तुम्हें किसी रास्ते का पता नहीं है। नवेरा ने तहस किया तो वो गाड़ी से बाहर निकल गया। बीवी साहबा, एक तो तुम्हारे लिए अपनी नींद खराब की है, ड्राइवर बना बैठा हो, हालांकि मेरा कोई काम नहीं है। इतनी जल्दी उठ जाओ, इस पर भी तुम्हें नखरे खत्म नहीं होते? ये कहकर वो तेजी से हवेली की तरफ बढ़ गया। नवेरा ने अपना सर पीट लिया। उफ अल्लाह, कितना बेमुरफ़्फ़त लड़का है। मुझे यहीं छोड़कर अंदर चला गया। अब मैं कैसे जाऊंगी? वो तकरीबन रूहानसी सी हो गई थी। फिर उसने गाड़ी से बाहर कदम निकाले और हवेली के दरवाजे से निकलते हुए सड़क पर आ चुकी थी, जहां दूर से आती बस को हाथ देकर उसने रोका और उस पर सवार होकर यूनिवर्सिटी के लिए निकल पड़ी थी। वलीद का बच्चा समझता है कि उसके बगैर दुनिया अधूरी है। आया बड़ा नखरेबाज इंसान। वो बुड़बुड़ाती हुई बस में बैठी यूनिवर्सिटी आने का इंतजार कर रही थी। यूनिवर्सिटी पहुंचते उसकी मुलाकात एनी से हुई, जो शिद्दत से उसका इंतजार कर रही थी। क्या बात है, आज तो तुम मेरी राह में पलके बिछाई बैठी हो। सब ठीक है ना? एनी ने उसकी बात सुनी तो खिलखिलाकर हंस पड़े। वैसे जो बात है तुम भी सुनोगी तो 14 तक रोशन हो जाएंगे। अच्छा। एनी को बात सुनकर उसने अपनी आईब्रो कटी की। क्या बात है? एनी ने उसका हाथ थामा और उसके कान में सरगोशी की। जैन सुबह से तुम्हारे बारे में पूछ रहा है। तुम 10 बजे यूनिवर्सिटी आ रही हो और वो 9 बजे से बेचैन है।
آخر اس بےچینی کو کیا کہتے ہیں؟ یہ سن کر نویرا کا دل دھک سے رہ گیا۔ بکواس مت کرو، ہٹو یہاں سے، مجھے اسائنمنٹ جمع کروانی ہے، میں کلاس کے لیے جا رہی ہوں۔ وہ آگے بڑھی تو اینی نے اسے پیچھے سے آواز لگائی، مبارک ہو، آج سر نہیں آئے ہیں، اسائنمنٹ کسے جمع کراؤ گی؟ ہاں، اینی کے پکارنے پر نویرا نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اینی کے ساتھ زین بھی کھڑا تھا۔ اس کی پلکیں خود بخود لڑ سی گئی۔ اس نے نگاہیں جھکا لی تھی۔ میں آ رہی ہوں، یہ کہہ کر وہ تیزی سے دوڑ کر کلاس کی طرف بڑھ گئی۔ بہت شرماتی ہے اور تم نے اسے سچ مچ کنفیوز کر دیا ہے۔ زین مسکرایا، بس داد تو تم میری پسند کی۔ آج تک یونیورسٹی میں نویرا سے زیادہ خوبصورت لڑکی میں نے نہیں دیکھی۔ اس پر اس کی بچپنے والی حرکتیں اس کے حسن میں اضافہ کرتی ہیں۔ زین یہ کہہ کر آگے بڑھ گیا اور اینی مسکرا کر ایک اور نئی خبر نویرا کے کان میں انڈیلنے والی تھی کہ زین اس کی محبت میں پور گرفتار ہو گیا۔ کلاس ختم ہوتی اینی کے ساتھ کیفیٹیریا میں آئی تو زین پہلے سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ کل نویرا کی سالگرہ گزر چکی تھی اور وہ یونیورسٹی نہیں آیا تھا، اس لیے آج وہ اپنے ہاتھ میں تحفہ پکڑ کر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ نویرا پہلے تو تھٹک کر رک گئی اور اس نے مدد طلب نگاہوں سے اینی کی طرف دیکھا تو اینی نے دھکا دے کر اسے زین کے برابر میں بٹھایا۔ بیٹھ جاؤ، تمہیں کھا تھوڑی جائے گا، کیا مانسٹر دکھائی دیتا ہے؟ وہ اینی کی بات پر زین نے اسے گھورا تھا۔ بدتمیز، مانسٹر سے ہی تشبیہ دے رہی تو نے میری ڈیٹ کا ہی ستیاناش کر دیا۔ اینی آس پڑی تھی، ویسے کباب میں ہڈی لگ رہی ہو، لیکن یہ ضروری ہے کیونکہ نویرا ڈر رہی ہے۔ نویرا نے آنکھیں نکال کر اسے گھورا۔ اچھا نا بابا، اب تم دونوں باتیں بھی کرو، یہاں بس لقمے ہی لگاتے رہو گے۔ زین گفٹ دو۔ نویرا کو زین نے یہ سن کر مسکراتے اپنے ہاتھ میں پکڑا چھوٹا سا گفٹ نویرا کی طرف بڑھایا۔ نویرا پہلے ہچکچائی، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں لڑکوں سے گفٹ نہیں لیتی۔ یہ سن کر اینی اور زین دونوں بیک وقت ہنس پڑے تھے۔ نویرا گھبرائی، کیا ہوا، میں نے کچھ غلط کہہ دیا کیا؟ ان کے ہنسنے پر وہ پریشان ہوئی، نہیں تو میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ میری ہونے والی بیوی کس قدر معصوم ہے۔ یہ سن کر نویرا کے گال شرم سے لال ہو گئے۔ اوہو، ابھی بیوی بنی نہیں ہو، اس کے لیے تمہیں اس کے گھر جا کر اس کے ہاتھ مانگنا پڑے گا۔ اینی کی بات پر زین نے نویرا کے چہرے پر اپنی نگاہیں جمائی۔ یہ مرحلہ بھی جلدی عبور کر لیں گے، پہلے تو پہلا مرحلہ عبور کرنا پڑے گا نا۔ نویرا کو جاننا پڑے گا اس کی عادتوں کے بارے میں، اسے کیا پسند ہے کیا نہیں پسند، اس کے بعد میں خود اس کے مطابق تیار کروں گا۔ نویرا چہرہ جھکائے ہنس رہی تھی، پھر زین کے اشارہ کرنے پر اس نے اپنے ہاتھ میں موجود ڈبے کو کھول کر گفٹ نکالا جس میں ایک لاکٹ چمک رہا تھا۔ اس پہ زین اور نویرا کے ناموں کے شروع کے الفابیٹ ایک ساتھ جڑے ہارٹ کی شیپ شکل میں قید تھے۔ دل چاہ رہا ہے کہ اس لاکٹ کو تمہاری گلے کی زینت بنا دو، لیکن مجبور ہوں کہ یہاں لوگ دیکھ لیں گے۔ زین کی بات پر اینی نے اپنی آنکھیں حیرت سے پھیلائی۔ نویرا کا سر اور زیادہ جھک گیا۔ بچ کے رہنا اس سے، اکیلے میں تو بالکل بھی مت نکلنا ورنہ یہ شوخ جسارت کر بیٹھے گا۔ اینی کی باتیں سن کر نویرا کا دل چاہ کے وہاں سے بھاگ جائے۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکا، اسی جلدی سے گفٹ اپنی پرس میں ڈالا اور ان دونوں کو خداحافظ کہتے باہر نکل آئی۔ آج اس کی صرف ایک ہی کلاس تھی، اس لیے وہ جلدی اپنے کزن کو کال ملانے لگی، لیکن وہ کال اٹھانے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ کمبخت کہیں کا، سو رہا ہوگا۔ ابھی تک اس نے گھڑی پر نگاہ نہیں ڈالی تھی تو 11 بج رہے تھے۔ وہ 12 بجے اٹھنے کا عادی تھا۔ مجبوراً اس نے باہر نکل کر بس کی طرف قدم بڑھائے تھے کہ زین کی آواز نے اس کے قدموں کو جگڑ لیا تھا۔ میری بھی کلاس ختم ہوگی، اگر تم چاہو تو ہم دونوں ایک ساتھ کیب میں بیٹھ کر جا سکتے ہیں۔ یہ سن کر نویرا نے فوراً نفی میں سر ہلایا تھا، نہیں، میں بس سے چلی جاؤں گی، اور تیز تیز قدموں سے دوڑتی ہوئی بس میں بیٹھ گئی تھی۔ ورنہ تو وہ روز ڈرائیور کے ساتھ آتی تھی، لیکن آج قسمت نے اس کا ساتھ دیا تھا اور حویلی میں آنے والے خاص مہمان کے لیے ڈرائیور ایئرپورٹ چلا گیا تھا۔ وہ صبح یہ پوچھنا ہی بھول گئی تھی کہ خاص مہمان کون ہے، اسے تو بس زین کی ایک جھلک دیکھنی تھی۔ بس میں بیٹھتے اس نے اپنے پرس میں رکھا گفٹ ایک بار پھر سے کھول کر دیکھا تھا اور چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ وہ جلد از جلد پہنچ کر اپنی کزن سمیرا کو یہ گفٹ دکھانے والی تھی اور اسے یہ بتانا تھا کہ جس لڑکی کی ایک جھلک پانے کے لیے بےتاب رہتی ہے، پورا کا پورا اس پر نچھاور ہونے کے لیے تیار ہے اور اس سے محبت کرنے لگا ہے۔ راستہ طے ہوتے بس سڑک پر رکی
और वो जल्दी से उतर कर तकरीबन दौड़ते हुए हवेली में दाखिल हुई थी। यहाँ तक कि हवेली के हॉल में सीढ़ियां उतर कर आते हुए अरमान शाह को ना दिख सकी थी और जोर से उससे टकराई थी। हवेली के हॉल में बैठे तमाम लोगों के मुंह हैरत से खुल गए। ताईजान ने अपना सर पकड़ लिया। बेजान ने मुस्कुरा कर अपने होनहार सपूत को देखा, जो अंधाधुंध हंसबे मामूल भागते चली जा रही थी। चची जान जेरलब मुस्कुराई। यहाँ तक कि समीरा, नायला, अफसाना भी अपने दिल पर हाथ रखे मंजर देख रही थी, क्योंकि अरमान शाह एक सख्त किस्म का शख्स था, जो इस किस्म की बचकाना हरकतें करने वाली लड़कियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। अब पता नहीं अरमान शाह के मुंह से क्या निकलेगा जो नवीरा को पत्थर कर देगा। नवीरा ने टकराने के बाद अपना सर पकड़ लिया था और लड़खड़ाने को गिरने वाली थी कि अरमान शाह ने आगे बढ़कर उसे सहारा देकर झट से जमीन पर खड़ा कर दिया था। अल्लाह पाक ने आंखें दी है ना, तो इसे इस्तेमाल भी करते हैं। जानी पहचानी गंभीर आवाज सुनकर उसने निगाहें उठाकर देखा तो सामने अरमान शाह खड़ा, अपने सीने पर बाजू लपेटकर उसे तंजिया मुस्कुराहट से दिख रहा था। आप आप कब आए? या मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ? उसने खुद को चुटकी काटी तो वाकई में वो हकीकत थी। अरमान शाह मुस्कुरा भी न सका। मैं आज सुबह ही आया हूं, और तुम अभी तक वैसी की वैसी हो, बिल्कुल भी बड़ी नहीं हुई हो। अरमान शाह के तंज ने उसके चेहरे पर नागवारी के आसार नुमाए किए थे। अब उस इंसान को एक बार फिर से इस हवेली में बर्दाश्त करना पड़ेगा। अरमान शाह इस हवेली का सबसे बड़ा और पहला वारिस था। ताईजान का इकलौता बेटा जो पढ़ाई के लिए बैरून मुल्क लौट गया था, और अब जब पढ़ाई 4 साल बाद मुकम्मल हो गई थी तो दोबारा हवेली वापस आ गया था। उसके बुड़बुड़ाने पर अरमान शाह ने अपनी आईब्रो इकट्ठी करके उसकी तरफ देखा। तुमने कुछ कहा नवेरा? नवेरा उछल पड़ी। मैंने तो कुछ नहीं कहा, आपको शायद ज्यादा सुनाई देता है। आखिरी जुमला उसने कदरे धीमी आवाज में कहकर अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ाए थे। बच गई आज तो, इसकी बचत हो गई, वरना जो इसकी जलालत होनी थी ना अरमान भाई के हाथों, उस पर उसने 2 दिन तक टसवे बहाने थे। अफसाना की बात सुनकर नायला और समीरा ने भी अपना सर इस बात में हिलाया, और समीरा तो उसके पीछे ऐसी दौड़ी जैसे वो यूनिवर्सिटी से कोई खजाना लाई हो। ये दोनों कभी बड़ी नहीं होंगी। चची जान के तबसरे पर अरमान शाह ने बाकायदा सर हिलाया था। हाँ, बिल्कुल ठीक कहती है चची जान, इन दोनों के बचपने ने इनकी उम्रें रोक दी। खैर, आप बताइए, सब ठीक चल रहा है? वहाँ सफ़र से आराम करने के बाद इन सब के दरमियान आकर बैठा तो ताईजान ने आगे बढ़कर उसे गले से लगाया। मेरा बच्चा, अब मेरे कलेजे में ठंडक पड़ गई है। 4 साल तक मैं अंगारों पर लौट रही थी कि न जाने मेरा बच्चा वहाँ कैसा होगा। अरमान शाह ने मुस्कुराकर उन्हें अपनी बाहों के हिसार में ले लिया। मुझे भी आपकी बहुत याद आती है, खास तौर पर आपके खानों की। ताईजान ने ये सुना तो मुस्कुरा दी। बेटा, खाना तैयार है, तुम्हारी थकन उतर गई है और मूड है तो खाना लगा दो। अपनी अम्मी की इस तरह लाड उठाने पर वो मुस्कुराया, और हाँ, मैं सर हिलाते हुए खाने की मेज की तरफ बढ़ गया, और वो जल्दी जल्दी मेज पर लगाने लगा। तो उसने अपनी वालदा का हाथ थामा और इन्हें अपने बराबर में बिठाया। बीजान उसके बराबर पहले से ही बैठी उसे देख रही थी। बैठ जाओ, नफीसा के बेटे पास बैठकर बातें करो, शुमाइला है ना, सब संभालेगी। ताईजान ने बीजान के कहने पर मुस्कुराते हुए सर इस बात में हिलाया और खाने की मेज सजाते हुए अपनी भाभी से कहा, सामिया भाभी, अब क्या इरादा है? अरमान शाह आ गया है, आपने उसे बुलाया है एक खास मकसद के लिए ना? ये सुनकर सामिया मुस्कुराई। अरमान शाह ने हैरत से उनकी तरफ देखा। मकसद? कैसा मकसद? उसने चावल अपनी प्लेट से निकालते हुए अपनी माँ से पूछा, तो उन्होंने इसके सर पर शफकत से हाथ फेरा। तुम इस हवेली के सबसे बड़े और इकलौते वारिस हो, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी हो जाए। ये सुनकर उसे उच्छू लग गया और वो खांसने लगा। अम्मा, कैसी बातें करती हैं, कुछ साल तो आजादी की गुजारने थे। ये सुनकर उसकी वालदा ने उसका कान पकड़ लिया था। आने दो तुम्हारे अब्बू को, तुम्हारी ये बातें उनके सामने रखती हूँ। ये सुनकर उसने हंसते अपने हाथ उठाकर सीज फायर का ऐलान किया था। खाने पर की मेज पर ऐसी खुशगवार बातें होती रही थी। अरे, कोई लड़कियों को बुला कर लाए। अफसाना और नायला तो मेज पर बैठी, अलबत्ता सुमेरा और नवेरा गायब थी। वो दोनों अपने कमरे में कुछ खुसर पुसर कर रही थी। हमें अंदर भी ले आने चले, पता नहीं ऐसी क्या बातें हो रही है। अफसाना के कहने पर चची जान हंस पड़ी थी। यूनिवर्सिटी के किस्से सुना रही थी।
اور کیا یہ سن کر ارمان شاہ ٹھٹکا۔ وہ یونیورسٹی سے کب کی آ گئی تھی، ابھی تک اس کے قصے ختم نہیں ہو رہے تھے۔ پہلی بار اس نے نویرا کے لیے کچھ کہا تھا تو سامیہ بیگم اور چچی جان نصرت بیگم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکراتے اشارہ کیا تھا، بیٹا کھانا کھا کر میرے کمرے میں آنا، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ تائی جان کے کہنے پر ارمان شاہ نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا تھا۔ مجھے پتا ہے آپ کی بات کیا ہونی ہے، لیکن خیر پھر بھی میں آپ کے کمرے میں کھانا کھا کر آتا ہوں۔ ارمان شاہ کے کہنے پر وہ دونوں ہنس پڑی تھی اور نویرا اپنے کمرے میں پرس کھول کر وہ گفٹ سمیرا کو دکھا رہی تھی۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا زین مجھے پسند کرتا ہے، اور آج تو اس نے اظہار بھی کر دیا اور مجھے گفٹ بھی دیا ہے۔ ایک ایک اس نے وہ لاکٹ اٹھا کر اپنے گلے میں پہنا۔ خود سے وہ خود ہی شرما رہی تھی۔ وہ لاکٹ جو اس کی دھو دیا گردن پر بے حد خوبصورت لگ رہا تھا اور اس کے حسن میں اضافہ کر رہا تھا۔ واقعی میں یار تم تو بڑی لکی ہو، تمہیں یہ گفٹ ملا اور ہر بات تم منوا لیتی ہو۔ یونیورسٹی جا کر پڑھنا بھی تم نے منوایا، اور اب دیکھو جیسے زین کے دل میں بھی جگہ بنا لی تم نے۔ واقعی میں ٹیلنٹڈ ہو۔ سمیرا کے کہنے پر نویرا نے رشک سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ اس نے اپنے فرضی کالر جھاڑے تھے۔ تبھی کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تو اس نے فوراً سے دوپٹہ اٹھا کر اپنے سینے سے پھیرا لیا تاکہ لاکٹ چھپ جائے۔ سمیرا ہنس پڑی تھی اور چچی جان کو دروازے پر دیکھ کر ان دونوں نے ڈانٹ کھائی تھی کہ آخر وہ کھانے پر کیوں نہیں آئی تھی۔ تبھی ان دونوں کو یاد آیا کہ وہ بھوک ہی پھر رہی ہے، اور پھر ان دونوں نے باہر کی طرف دوڑ لگا دی تھی۔ رات کے 10 بج رہے تھے اور بے چینی سے یہاں سے وہاں ٹہل رہی تھی۔ سمیرا اپنے ہاتھ میں پکڑا سیب کتر کتر کر کھاتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایسی بھی کیا بے چینی لگی ہوئی ہے تمہیں؟ سمیرا نے بلاخر پوچھا تو اس کے برابر میں آ کر بیٹھ کے، یار زین نے نمبر دیا مجھے اس پر کال کرنی ہے، لیکن میرے پاس تو فون ہی نہیں ہے۔ یہ سن کر سمیرا اٹھ کر بیٹھی اور اس کے کان میں ایک ایسی بات کہی جسے سن کر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ مرواؤ گی تم مجھے؟ سب کے سامنے میرا راز کھول دو گی؟ میری محبت کو اشکار کر دو گی جو بھی میرے سینے میں پہلی کومپل کی طرح پھوٹی ہے؟ یہ سن کر سمیرا ہنس پڑی تھی۔ زین کی محبت نے تمہیں شاعرہ بنا دیا ہے۔ خیر اب یہ ایک واحد آپشن ہے، نیچے جا کر تم سب کے سامنے تو بات نہیں کر سکو گی۔ اس وقت ارمان شاہ سو چکا ہوگا اور اس کے کمرے کا دروازہ تمہیں پتا ہے کھلا رہتا ہے یا وہ لاک نہیں کرتا۔ میں تمہاری مدد کروں گی، لیکن اس کے لیے تمہیں مجھ سے پورے 100 روپے مجھے دینے ہوں گے۔ یہ سن کر اس نے سمیرا کی طرف کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ رہنے دو بہن، میں بات نہیں کروں گی تو مر نہیں جاؤں گی، لیکن میں پھنسنا نہیں چاہتی۔ یہ سن کر سمیرا نے اپنے کندھے اچکائے تھے۔ تمہاری مرضی، اب اگر زین سے بات کرنی ہے تو خطرہ تو مولنا پڑے گا۔ نویرا نے بمشکل اپنے خشک ہوئے ہونٹوں پر زبان پھیری تھی۔ ٹھیک ہے میں جاؤں گی، اور ارمان شاہ کے کمرے سے موبائل لے کر آؤں گی۔ تم باہر کھڑی رہنا اور دیکھنا کہ کوئی اندر نہ آئے، کیونکہ اس وقت میرے پاس 100 روپے نہیں ہے اور امی سے لے کر دوں گی میں، تو شک کریں گی۔ یہ سن کر وہ ہنس پڑی تھی۔ اچھا بابا چلو، تم پر رحم کھا لیا، مجھے پتا ہے تم جھوٹ بول رہی ہو۔ شاہ حویلی میں رہتے ہوئے تمہارے پاس 100 روپے نہیں ہے؟ سمیرا نے آج آگے بڑھ کر اس کے بالوں کی لٹ کھینچی تو وہ ہنس پڑی تھی، اور پھر وہ دونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ایک نئے مشن پر دوڑتی ہوئی ارمان شاہ کے کمرے کے باہر رک کر گہرے گہرے سانس لینے لگی، اور کمرے میں جھانکا تو نیم اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ زرد بلب کی روشنی ہلکی سی پھیلی ہوئی تھی اور وہ کروٹ لے کر سو رہا تھا۔ سمیرا نے جھانک کر دیکھا تو اپنا موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھے ہوا تھا۔ جاؤ نویرا، جا کر قسمت آزمائی کرو۔ یہ سن کر وہ دبے قدموں اندر داخل ہوئی اور سائڈ ٹیبل پر پہنچ کر اس نے مڑ کر سمیرا کو اوکے کا نشان دیا اور اس کا موبائل اٹھائے تھا کہ ارمان نے کروٹ بدلی اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کی چیخ بلند ہوئی۔ ارمان شاہ نے فوراً سے بستر سے کھڑے ہو کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ نویرا؟ نویرا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ خوف سے پیچھے ہوئی، لیکن اس کی کلائی ارمان شاہ کے مضبوط ہاتھوں کی گرفت میں تھی۔ کیا کر رہی ہو تم یہاں پر؟ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔ یہ سن کر نویرا کا سانس تیز ہو گیا۔ کچھ نہیں، بس وہ مجھے آپ سے ذرا میڈیسن نکالنی تھی دراز سے۔ یہ سن کر ارمان شاہ نے آئی برو کرتی کر کے اسے دیکھا اور پھر ڈرا کھولا تو واقعی میں پیناڈول کا پتہ رکھا ہوا تھا۔ اسے فوراً سے پیناڈول کا پتہ اٹھایا اور اس کے ہاتھ میں رکھا۔ آئندہ دوپہر میں یہ کام یا شام میں یہ کام کر لیا کرو۔
رات کے وقت کسی نامحرم کے کمرے میں جانا خطرے سے خالی نہیں ہوتا۔ ارمان شاہ نے اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا تو نویرہ پوری طرح تڑپ اٹھی اور اگلے ہی پل اس کا ہاتھ چھڑا کر تیزی سے بھاگتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جہاں اندر داخل ہوتے اس نے تیز تیز سانس لیا تھا اور پھر سمیرہ کو ہنستا ہوا دیکھ کر اس کے منہ پر پیناڈول کا پتا پھینکا تھا۔ بدتمیز، تمہارا آئیڈیا ہمیشہ سے انتہائی برا ہوتا ہے، دیکھا نا کیسے اس کھڑوس انسان نے نیند سے بھی اٹھ کر مجھے پکڑ لیا۔ یہ تو اچھا ہوا کہ گولیاں رکھی ہوئی تھی، اگر نہ رکھی ہوتی تو کیا ہوتا؟ اس سے آگے نویرہ سے کچھ سوچا ہی نہیں گیا تھا۔ زین، آخر تم کب بات کرو گے اپنے گھر والوں سے؟ ان دونوں کی پڑوان چڑھتی محبت کو 3 مہینے کا عرصہ ہو چکا تھا اور اب نویرہ نے پہلی بار اسے اس حوالے سے سوال کیا تھا تو اپنی جگہ ٹھٹک کر آ گیا۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ میں بات کروں گا نا اپنے گھر والوں سے، بلکہ آج ہی جا کے کروں گا۔ تم رو مت، میں تمہیں اپنی زندگی میں ضرور شامل کروں گا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں دھوکے باز ہوں؟ اس نے اسے ایموشنل بلیک میل کرنے کی کوشش کی اور اس میں وہ کامیاب رہا۔ میرا آنسو کے ساتھ رو پڑی تھی، نہیں بس دل میں ایک عجیب قسم کی بے چینی ہو رہی ہے۔ 2 دن سے ایسا ہو رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ میرے گھر والے میری شادی کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اگر ایسا ہوا تو میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ نویرہ کی بات سن کر زین نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ وہ اس وقت یونیورسٹی کے کیفیٹیریا میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ تب نویرہ نے یہ سوال چھیڑا تھا، تم بھروسہ رکھو مجھ پر، میں تمہیں دھوکہ نہیں دے سکتا، تم سے محبت کی ہے کوئی مذاق تھوڑی نہ ہے۔ زین کی بات سن کر نویرہ مسکرائی اور پہلی بار اس کے دل میں سکون اترا، کیونکہ اسے زین کی آنکھوں میں سچائی دکھائی دے رہی تھی۔ یونیورسٹی کے بعد وہ گھر آئی تو وہ حویلی کے حال میں تمام کزنز بیٹھی ڈھول بجا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر اسے تعجب کا احساس ہوا۔ وہ تھکی ہاری تھی، اپنے کمرے میں جانا چاہتی تھی کہ جب اس کی والدہ نصرت بیگم یعنی چچی جان نے اسے وہاں بلایا۔ جی امی۔ وہ بیگ وہیں رکھ کر ڈھے جانے والے انداز میں صوفے پر بیٹھ گئی تو افسانہ نے سب سے پہلے مٹھائی کے ڈبے سے گلاب جامن اٹھا کر اس کے منہ میں ٹھونسا تھا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ اس سے غصہ ہوتے ہوئے افسانہ کی طرف دیکھا تو ڈٹائی سے مسکرائی۔ مبارک ہو، مبارک ہو، تمہاری بات پکی ہو گئی ہے۔ کیا؟ وہ ایک جھٹکے سے اچھل پڑی۔ کس سے؟ اس سے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنی والدہ کی طرف دیکھا۔ اس حویلی کے سب سے بڑے اور اکلوتے وارث ارمان شاہ سے۔ یہ سن کر اس کے ہاتھ پہلو میں گر گئے اور اس نے ایک نظر سب کے ساتھ ہنستے مسکراتے چہرے پر ڈالی۔ امی، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ اس نے اپنی امی کے سے کہا تو وہ حیران ہوئی۔ کیا بات کرنی ہے؟ وہ ان کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے آئی۔ ارمان صاحب سے میں شادی نہیں کر سکتی۔ یہ سن کر اس کی والدہ نے حیرت سے اپنی آنکھیں پھیلائی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا؟ تم دونوں کی بات بچپن میں ہی طے ہو گئی تھی، اب وقت آ گیا ہے کہ تم دونوں کی شادی کر دی جائے اور اس وعدے کو نبھایا جائے، اور تم ہو کہ اس طرح انکار کر رہی ہو؟ شرم حیا ہے تمہارے اندر؟ چچی جان تو گویا آگ بگولا ہو گئی تھی۔ آپ مانے یا نہ مانے، لیکن میں ارمان شاہ سے شادی نہیں کروں گی۔ اس کی والدہ نے نفی میں سر ہلایا۔ تم سے کسی نے پوچھا؟ تمہارے بڑوں نے رشتہ طے کر دیا تو تمہیں صرف سر جھکانا ہے، اور اب جلدی سے منہ ہاتھ دھو کر آ جاؤ باہر۔ شام میں ایک چھوٹی سی رسم رکھی ہے، ارمان تمہیں انگوٹھی پہنائے گا اور اگلے ہفتے تمہارا نکاح ہے۔ ایک اور پہاڑ اس کے سر پر توڑا گیا تھا اور نویرہ وہی زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ زین، اسی لیے میں تم سے کہہ رہی تھی، اب کیا ہوگا؟ وہ رو پڑی تھی، لیکن پھر اس نے اپنے آنسو صاف کر کے خود کو آئینے میں دیکھا اور اس کا مرجھایا ہوا چہرہ ایک دم کھل اٹھا تھا۔ میں کسی صورت تمہیں نہیں چھوڑ سکتی زین، میں اس کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دوں گی۔ اس نے اپنے آنسو کے میٹھے میٹھے نشان ایک بار پھر سے رگڑ کر مٹائے تھے۔ شام کو وہ تیار ہو کر ارمان شاہ کے برابر میں بٹھا دی گئی تھی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ سمیرہ بھی اس کے لیے افسردہ تھی، لیکن پھر اس نے نویرہ کو سمجھایا کہ زین سے زیادہ اسٹرانگ، بہتر لائف پارٹنر اس کے لیے ارمان شاہ ہی ثابت ہو سکتا ہے۔ تم زین کو خیال دل سے نکال دو۔ اسے سمیرہ کو کچھ نہ کہا تھا اور مسکرا دی تھی، لیکن اس کے اندر جو کھچڑی پک رہی تھی اسے صرف وہی جانتی تھی۔ منگنی کی رسم ہو جانے کے بعد وہ چھت پہ کھڑی تھی۔ جب ارمان شاہ اس کے برابر میں آ کھڑا ہوا تو وہ اچھل کر دور ہوئی۔ تم ہمیشہ سے اتنی ڈرتی ہو یا پھر مجھے دیکھ کر ڈر جاتی ہو؟
अरमान शाह की बात सुनकर वो मुस्कुरा भी ना सकी। मैं किसी से नहीं डरती। उसे सीने पर बाजू लपेटकर उससे फासला बनाया था और सामने नजर आने वाले मंजर पर अपनी निगाहें जमा दी थी। वैसे आज पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा दिल गवाही दे रहा है कि आप इस रिश्ते से खुश नहीं है। नवीरा ने अरमान शाह की बात पर अपने धड़कते हुए दिल को काबू किया था। क्या आखिर उसकी दिल की बात कैसे जान गए? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर यो जो गले में आपने लाकेट पहन रखा है, इस पर एन का मतलब तो नवेरा है ना? और जेड का क्या मतलब है? जबकि मेरा नाम तो ए से शुरू होता है। ये सुनकर वो अपनी जगह जम सी गई, लेकिन फिर अपनी घबराहट पर काबू पाते उसने अरमान की आंखों में झांक कर देखा। ये मेरी दोस्त का वर्ड है, जीनत। जीनत नाम है उसका। वैसे आपको इतना शक्की मिजाज नहीं होना चाहिए। ये कहकर वो बुड़बुड़ाते हुए वहां से वापस लौट गई थी और अरमान शाह उसे गहरी नजरों से देखते गए, जहन में बेशुमार सवालात के जवाब तलाश करने की कोशिश कर रहा था। उसकी बॉडी लैंग्वेज से वाजा था कि वो इस रिश्ते से खुश नहीं है, और अगर वो इस रिश्ते से खुश नहीं है तो उसे पीछे हट जाना चाहिए। लेकिन वो अपने दिल का क्या करता कि उसने हमेशा अपने बाबा और अपने चचा के इस वादे को निभाने के लिए शुरू में अपने दिल में सिर्फ और सिर्फ नवीरा को जगह दी थी, और किसी लड़की की गुंजाइश पैदा हो ही नहीं सकती थी। और उसके दिल में मोहब्बत का इतना वार दरख्त जड़ चुका था, और अब उसकी जड़ें काटने पर अरमान शाह को अपना दिल डूबता हुआ महसूस होता था। नवेरा और अरमान शाह की मंगनी को 1 हफ्ता गुजर चुका था। ढोल की थाप घर में बाकायदा तौर पर सुनाई दे रही थी, और हवेली की रंगीन कुमकुमों से सजाया गया रंगीन दुपट्टे बिखेर के मेहंदी की तकरीब रखी गई थी, और आज ही निकाह होना था। फिर अगले दिन रुखसती थी। नवेरा सुबह से अपने कमरे में बेचैनी से टहल रही थी। तब ये तकिए के नीचे रखा मोबाइल थरथराने लगा, जिसने मुलाजमा से उधार लिया था। हवेली का असूल था कि हवेली की बेटियां मोबाइल नहीं रखेंगी, और ये असूल बाबा जान ने वाजिया कर दिए थे, जिस पर किसी को कोई एतराज नहीं था। वो घर का आम फोन इस्तेमाल कर लेती थी, और यही उनके लिए असूल रखा गया था। उसे जल्दी से फोन कान से लगाया। तुम तैयार हो? उसे जैन की आवाज सुनाई दी। हाँ बिल्कुल। देखो, मैं तुमसे कहा था ना कि जेवरात और रकम वगैरह सब उठा लेना। देखो, मैं कोई लालची इंसान नहीं हूँ, पर हम नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे तो दोनों को बराबर का हिस्सा देना पड़ेगा ना। या अपनी अम्मी के जेवरात उठा लिए हैं, तुम्हें भी हर चीज कंफर्म कर लेनी चाहिए। ये सुनकर नवीरा मुस्कुराई थी। मैंने हर चीज उठा ली है, बस तुम बताओ कब आ रहे हो? मैं बस शाम को 5 बजे हवेली के पिछले गेट पर आऊंगा, तुम चुपके से निकल आना। ये सुनकर उसने फोन रख दिया था और मुलाजमा को काम में मसरूफ देखकर दोबारा उसी जगह रख दिया था जहां से उसने उठाया था। शाम के 5 बजते ही नवेरा ने अपना बैग तैयार किया, बड़ी सी चादर ओढ़ी और अपने कमरे से निकलकर हवेली की पिछली तरफ आई, जहां सुनाटा छाया था। और गेट से वो निकल गई थी, और उसके निकलती अरमान शाह की गाड़ी हवेली में दाखिल हुई। तुम तैयार हो ना जैन? के साथ बाइक पर बैठते उसने हाँ में सर हिलाया, और यूं वो इस हवेली की इज्जत को अपने कदमों तले रोनने के लिए हमेशा हमेशा के लिए वहां से भाग निकली थी। नवेरा को तो बुलाओ, उसकी मेहंदी की तकरीब है और वही नजर नहीं आ रही। चची जान के कहने पर अफसाना और नायला किचन में आई तो वहां नहीं थी। हवेली में कहराम मच गया था। कहाँ जा सकती है मेरी बेटी? वो बिलक बिलक कर रो पड़ी थी, और ये बात घर के मर्दों तक पहुंच चुकी। अरमान शाह गुस्से से यहाँ वहां टहलने लगा। चची जान का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। तभी वो कमरे में आया तो उसे एक खत दिखाई दिया। मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती, मैं जैन से मोहब्बत करती हूँ, और मैं उसी के साथ जा रही हूँ, मुझे माफ कर देना। ये पढ़कर अरमान शाह ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। तभी उसे समझ आया था कि लॉकेट पर लिखे जाने वाले लेटर जी का क्या मतलब था। और फौरन से कागज वही टुकड़े टुकड़े करके डस्टबिन में डाल गया था, और बाहर निकला तो चची जान ने उम्मीद तल्ख नजरों से उसे देखा। और फिक्र न करे, वो जहां भी होगी मैं उसे ढूंढ लूंगा, चाहे उसे आसमान खा जाए या जमीन निकल जाए। उसके बाबा जान की तबीयत खराब हो गई थी और उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा था। अरमान ने उनके साथ अस्पताल में रात गुजारने के बाद नवेरा की तलाश शुरू कर दी थी। दूसरी तरफ नवेरा ने जैन के साथ घर में कदम रखा तो वो उसे वहां छोड़कर कहीं चला गया था। उसने नवेरा से सारा जेवर और रकम ले ली थी, ये कहकर कि वो वापस आएगा, और वो वापस तो जरूर आया था।
लेकिन अपने चंद बंदों के साथ, जिसने नवेरा को बेहोश करके कोठे में बेच दिया था। होश तो उसे तब आया जब कोठे में आते उसे मार पीट की गई थी और ग्राहक के लिए तैयार किया जा चुका था। जब उसे अंदाजा नहीं था तो उसे खरीदने वाला ग्राहक कोई और नहीं बल्कि अरमान शाह है। कि हकीकत उस पर इस वक्त अश्कार हुई थी जब अरमान शाह ने अपना मास्क उतार दिया था। गाड़ी सीधा हवेली के अंदर रुकी थी और उसके सामने आंखों में आंसू आ गए थे। ये सब लोग मुझे मार देंगे। और अरमान शाह ने उसकी एक ना सुनी और उसे कलाई से थामकर घसीट कर अंदर ले आया। चची जान ने आगे बढ़कर उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा था कि वो अपनी जगह बिलबिला उठी थी। शर्म नहीं आती तुम्हें? खानदान की इज्जत खाक में मिलाते हुए वो रो पड़ी थी। छोड़ दो नुसरत। ताईजान ने आगे बढ़कर उनका हाथ थाम लिया था। तभी अरमान आगे आया और उसने फैसला कुन अंदाज में अपना फैसला सुनाया कि वो आज अभी और इसी वक्त नवेरा से निकाह करना चाहता है। तमाम लोगों को सांप सूंघ गया। तुम एक बार फिर सोच लो, घर से भागी हुई लड़की की कोई इज्जत नहीं होती। तुम इसे बीवी बना रहे हो। अरमान शाह ने कर्ब से अपनी आंखें मींच ली थी और फिर अपने होंठों पर एक तलक मुस्कुराहट सजाई थी। मैं फैसला कर चुका हूं। अब हाँ या ना की कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। अम्मी, उसने अपनी वालदा से कहा। और फिर इस रात के 12 बजे वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे इजाबो कबूल के बाद एक दूसरे को मियाँ बीवी की हैसियत से कबूल कर चुके थे। चची जान तो रुख फेर कर अपने कमरे से वापस लौट गई थी। नवेरा को किसी ने दुआएं नहीं दी थी कि वो ये इख्तियार खो चुकी थी। जैन ने भी उसे धोखा दे दिया था। ये बात उसके लिए सदमे से कम नहीं थी। ऊपर से घर वालों का रवैया बिल्कुल हक बजाने था। पर उसका दिल जैसे टूट कर रेजा रेजा हो गया था। उसे सादा सा लिबास में अरमान शाह के कमरे में पहुंचा दिया गया। समीरा उसके साथ बैठी उसके दिल को बहलाने लगी। सब ठीक हो जाएगा। अरमान भाई ने तुम्हें बताया है ना, तो आखिर तक इज्जत देंगे। तो मेरा तरफ उठी थी। कैसी इज्जत? वो इज्जत जो मैंने खुद अपने हाथों तले बर्बाद कर दी। वो इज्जत जो जैन के साथ भागने पर रुस्वा हो गई। अब मुझे कभी कोई इज्जत नहीं मिल सकती। अब मैं सिर्फ मौत की दुआ कर सकती हूँ ताकि हर किस्म की मुश्किल से मुझे निजात मिल सके। नवीरा के रोने पर समीरा का दिल जैसे फटने के करीब था। तभी कमरे का दरवाजा खुला और मान शाह अंदर दाखिल हुआ। नवीरा की आंखों में आंसू देखकर उसके दिल को एकदम धड़का सा लगा। समीरा फौरन से कमरे से बाहर निकल गई तो अरमान शाह ने पीछे पलट कर दरवाजा बंद कर दिया। रोने से क्या होगा? इंसान को हर मामले में इतनी समझ बूझ तो रखनी चाहिए कि क्या उसके लिए अच्छा है और क्या बुरा है। उसके बराबर में बैठकर उसे गौर से देखने लगा। नवीरा एक झटके से खड़ी हुई थी और वॉशरूम में बंद हो गई थी। काफी देर तक वो बाहर ना निकलने पर अरमान शाह ने वॉशरूम का दरवाजा खटखटाया। तुम ठीक हो? अंदर से आवाज नहीं आई थी। उसे बेहद बेचैनी हुई। उसे वॉशरूम का दरवाजा कई बार खटखटाया लेकिन जवाब मौसूल ही नहीं हुआ। उसने वॉशरूम के दरवाजे को 2-3 बार धक्का दिया। जैसे ही दरवाजा खुला तो सामने का मंजर देख के उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। वो जमीन पर औंधे मुंह गिरी हुई थी। उसके हाथ में दवाई की शीशी थी जिस पर कई गोलियां जमीन पर गिरी हुई थी और कई गोलियां तो शायद उसने खा ली थी। ओ माय गॉड, ये तुमने क्या कर दिया? उसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में लेकर मसल दिया था। उसने फौरन से उसे अपनी बाहों के इसार में लिया और तेजी से दरवाजा खोलकर भागते हुए उसे गाड़ी तक लाया और हवेली में खामोशी छाई हुई थी। तेजी से ड्राइविंग करते उसके पसीने छूट गए थे। वो किसी तरह नवेरा को नहीं खोना चाहता था। हमें इनका मादा वॉश करना पड़ेगा। इन्होंने खुदकुशी करने की कोशिश की तो ये पुलिस केस बनता है। डॉक्टर की बात सुनकर उसने डॉक्टर के हाथ में नोटों की गड्डी थमाई थी और उसे खामोश रहने का इशारा किया था। अस्पताल की राहदारी में इस वक्त सुनसान थी। वो यहाँ से वहां टहलते हुए उसके जिंदा बच जाने की दुआ करता रहा। थोड़ी देर बाद उसे डॉक्टर ने खुशखबरी सुनाई कि हालत खतरे से बाहर है और नवेरा से मिल सकता है। वो कमरे में आया तो नवेरा अपनी आंखें बंद किए आंसुओं के साथ रो रही थी। तब उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके आंसू साफ किए हैं। उसे झट से आंखें खोली तो सामने अरमान मौजूद था। आपने मुझे क्यों बचाया? मर जाने देते। मेरी अब इस माशरे में क्या ही इज्जत रह गई? मैं मौत को गले लगाना चाहती थी पर आपने मुझे बचा लिया। आखिर क्यों? अरमान शाह टकटकी बांध कर एक खूबसूरत चेहरे को देखता रहा जो इस वक्त उदासी की गहरी लपेट में था और आंसुओं से तर था। तुम मेरी बीवी हो,
تمہیں اپنے نکاح میں قبول کیا ہے، تمہاری ہر چیز کی ذمہ داری مجھ پر ہے، یہاں تک کہ تمہاری موت کے منہ سے کھینچے لانے کی ذمہ داری بھی اٹھا رکھی ہے۔ اب اس سے زیادہ اور کیا سننا چاہتے ہو؟ وہ دھیرے سے کہتا ہوا اس کے دل کے تاروں کو چھیڑنے لگا۔ ایک بوجھ تھا جو اس کے دل پر دھرا تھا اور وہ دھیرے دھیرے ختم کر رہا تھا۔ اس رات ہی وہ حویلی واپس آ گئی تھی اور اس میں کسی حد تک ارمان شاہ کا ہاتھ تھا، جو اس نے اسے ایک بار پھر سے گھر والوں کی نظروں میں رسوا ہونے سے بچا لیا تھا۔ اگلی صبح اس کی آنکھ کھلی تو ارمان شاہ صوفے پر بیٹھا فون میں مصروف تھا۔ وہ بامشکل کھڑی ہوئی۔ تم ٹھیک ہو؟ ارمان شاہ نے اس سے پوچھا تو وہ ایک بار پھر سے رو پڑی تھی۔ وہ چند قدم آگے آیا اور اس کے بالکل برابر میں بیٹھ کر اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ کتنی بار تمہیں سمجھایا کہ تمہارے آنسو میرے دل پر گرتے ہیں؟ نویرا اس کی بات سن کر اپنی جگہ سن سی ہو گئی۔ تبھی ارمان شاہ کی نظر اس کے گلے میں پڑے اس لاکٹ کی طرف گئی اور اس نے ہاتھ بڑھا کر اس لاکٹ کو اپنے ہاتھ میں اٹھا کر دیکھا۔ اگلی پل نویرا نے وہ لاکٹ گلے سے کھینچ کر توڑ کر ڈسٹ بین میں پھینک دیا تھا۔ اسے شدت سے وہ رات یاد آئی تھی جب زین نے اسے گھسیٹتے ہوئے کوٹھے پر لے جا کر پٹکا تھا اور اس کی محبت کی دھجیاں اڑائی تھی۔ ارمان شاہ کمرے سے باہر نکلا تو وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر دوپٹہ سر پر جمائے جھکی نگاہوں کے ساتھ کمرے سے باہر نکلی، جہاں ناشتے کی میز پر تمام لوگ موجود تھے۔ سب سے پہلے بابا جان نے اسے دیکھا، پھر ارمان نے بھی اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا اور اسے اشارے سے اپنے پاس بلایا تھا۔ لیکن یہ کیا؟ ارمان کے نویرا کو بلاتے ہی تمام لوگ آہستہ آہستہ کر کے ناشتے کی میز سے اٹھنے لگے۔ نویرا کا دل چاہا کہ زمین پھٹ جائے اور اس میں سما جائے۔ وہ دوڑ کر اپنے بابا جان کے قدموں میں گر گئی۔ بابا جان، مجھے معاف کر دیجیے، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ لیکن اس کے بابا جان نے اسے دور دھکا دے کر اپنے پیروں سے دور کیا تھا اور وہ نفرت سے اس کی طرف دیکھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ میز کو خالی ہوتا دیکھ اس کا دل جیسے کسی نے زندہ دفنا دیا تھا۔ اب ناشتے کی میز پر صرف وہ اور ارمان شاہ باقی رہ گئے تھے، اور وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور دھیرے دھیرے چلتے اس کے پاس آیا اور اپنا ہاتھ آگے کیا تاکہ اس کا سہارا لے کر کھڑی ہو سکے۔ نویرا چندم نے جھجکی اور پھر اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے ہاتھ پر دیا تھا تو ارمان نے اسے اوپر اٹھایا اور اسے اپنی باہوں کی حصار میں لے کر میز تک لے آیا۔ اس نے کرسی کھینچ کر بٹھایا۔ دل چھوٹا مت کرو، یہ لوگ ناراض ہے، کچھ عرصے بعد سب ٹھیک ہو جائے۔ وہ ناشتے کی پلیٹ اس کے آگے رکھ کر اسے پیار سے سمجھانے لگا تو نویرا اسے دیکھ کر رہ گئی۔ کس قدر بدبخت تھی وہ جس نے ایک ہیرا چھوڑ کر کوئلے کا انتخاب کیا تھا، اور آخرکار اس کوئلے نے اس کے ہاتھوں کو گندا کر کے چھوڑا تھا۔ پر ہیرا ابھی بھی اس کی قدر و قیمت نہیں بھولا تھا اور اسے ہیرے کی طرح ہی ٹریٹ کر رہا تھا۔ میں ایک بات پوچھوں؟ اس نے چائے کا کپ لبوں سے لگاتے ارمان شاہ سے کہا تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ ہاں بولو، سن رہا ہوں میں۔ نویرا کی آنکھوں میں ایک بار پھر سے آنسو چمکے تھے۔ تمام لوگ مجھ سے ناراض ہیں لیکن آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں۔ میں نے ہمیشہ مردوں کو ایسا ہی پایا ہے کہ اگر ان کے گھر کی عورتوں سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ تو یا تو اسے قتل کر دیتے ہیں یا پھر ساری زندگی اس سے بات نہیں کرتے۔ لیکن آپ نے نہ صرف کل رات کو مجھے بچایا بلکہ اب بھی آپ مجھے عزت دے رہے ہیں جبکہ میں عزت کے بھی لائق نہیں ہوں۔ ارمان نے یہ سنا تو اس کے ہونٹوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور پھر سر جھٹک کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ تو ناشتہ کر لو، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور وہ وہاں سے اٹھ کر واپس لوٹ گیا۔ نویرا اسے بوجھل دل کے ساتھ خود سے دور ہوتے دیکھ رہی تھی۔ کیا اس نے غلط سوال کر لیا یا پھر ارمان شاہ کے دل میں بہت کچھ موجود تھا؟ شاید وہ اس کے سامنے عیاں کرنے سے گریزا تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی، حویلی کی ساری بتیاں بجھ گئی تھی۔ ارمان شاہ آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ دن بھر وہ باہر رہا تھا، شاید لوگوں کی باتوں سے بھاگ کر وہ اپنے ہی دل سے نالا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے اسے ہلکی سی ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ نویرا بیڈ پر لیٹی تھی، چادر کے باوجود ہلکی ہلکی کپ کپا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر سرخی چھائی تھی اور بالکل کسی روئی کی گڑیا کی طرح لگ رہی تھی۔ اس کے بال اس کے چہرے پر لپٹ سے گئے تھے۔ ارمان کے قدم بے اختیار رک گئے۔ وہ ایک لمحہ ساکت کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ چاند کی ہلکی سی چاندنی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ اس روشنی میں نویرا کا چہرہ اتنا معصوم لگ رہا تھا جیسے وقت کی ساری تلخیاں گم ہو گئی ہوں۔
ارمان نے آہستہ سے کمفرٹر اٹھایا اور بڑی احتیاط سے اس کے اوپر ڈال دیا، پھر جھک کر اس کے بال چہرے سے ہٹائے اور جیسے اس کی انگلیاں نویرا کی پیشانی سے چھوئی وہ چونک گیا۔ اس کی پیشانی دہک رہی تھی۔ نویرا اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ کوئی جواب نہ آیا، صرف سانسوں کی ہلکی تپش تھی۔ وہ فوراً باتھ روم سے پانی لا کر اس کی پیشانی پر پٹیاں رکھنے لگا۔ ہر چند لمحے بعد وہ کپڑا نچوڑتا اور نرمی سے دوبارہ پیشانی پر رکھ دیتا۔ نویرا ہلکی ہلکی کرا رہی تھی۔ نویرا کچھ نہیں ہوا، میں ہوں یہاں تمہارے پاس، امنا نے آہستہ سے کہا۔ شاید اس کے لہجے کی گرمی یا ہاتھ کی ٹھنڈک تھی کہ نویرا کا ہاتھ نیند میں اٹھا اور ارمان کے ہاتھ پر جا ٹھہرا۔ اس نے نیند میں آلودگی میں ارمان کا ہاتھ تھام لیا، جیسے برسوں کا خوف ایک لمس میں پگھل گیا ہو۔ ارمان رک سا گیا، نظریں اس کے چہرے پر جم گئی۔ وہ بخار میں بھی کتنی خاموش، اور اس کی پلکوں کے نیچے دکھ جیسے اسے چیر رہے تھے۔ چند لمحے یوں ہی گزر گئے۔ نویرا آہستہ سے اس کے بازو پر سر رکھ کے سو گئی۔ ارمان نے کچھ کہنا چاہا لیکن لب آپس میں پیوست ہو گئے۔ وہ پوری رات اس کے سرہانے بیٹھا رہا۔ صبح کی ہلکی روشنی کھڑکی سے اندر آئی تو نویرا کی آنکھ کھلی۔ پہلے اسے منظر دھندلا لگا، پھر اس نے غور کیا تو پتہ چلا کہ ارمان شاہ کا ہاتھ اس کے سر کے نیچے ہے۔ وہ کرسی پر جھکے، ہاتھ اس کے سر کے نیچے رکھے اس کے بے حد قریب ہو کر وہ خود سو گیا تھا۔ نویرا کی آنکھوں کے کنارے بھیگ گئے، آنسو بہہ کر تکیے میں جذب ہو گئے۔ دل میں ایک نرم سا احساس جاگا کہ شاید اللہ نے واقعی پھر اسے ایک زندگی دے دی ہے۔ نویرا نے آہستہ سے ہاتھ بڑھایا۔ ارمان کے ہاتھ پر اس کی انگلیوں کا ہلکا سا لمس پڑا۔ ارمان چونک گیا، آنکھیں کھلے اور سیدھا ہو بیٹھا۔ وہ دے دو، کیسی طبیعت ہے؟ نویرا نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکا کر اسے دکھا۔ آپ ساری رات جاگتے رہے؟ ارمان نے نظریں چرائی۔ کچھ خاص نہیں، بس بخار کم ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ نویرا نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ میں آپ کے لیے مصیبت بنی مگر آپ پھر بھی؟ اس کے لب کام گئے۔ کیوں کھلتے ہیں یہ سب؟ ارمان نے گہری سانس لی، کیونکہ اب تم میری ذمہ داری نہیں، میرا سکون ہو۔ تمہیں ٹھیک دیکھ کر شاید میرا دل بھی ٹھیک ہو جائے۔ نویرا نے بے ساختہ پلکیں اٹھائی، آنکھوں میں نمی چمک پڑی۔ میں نے آپ کو بہت دکھ دیا، گھر والوں کو دیا۔ ارمان نے نرمی سے بات کاٹ دی۔ بس ماضی ختم، میں تمہیں واپس لایا ہوں، تمہارا آج بدلنے کے لیے، نہ کہ کل یاد دلانے کے لیے۔ نویرا کے ہونٹوں پہ پہلی بار ایک پوری مسکراہٹ ابھری۔ ان کے نکاح کو 1 ہفتہ گزر گیا تھا۔ کئی دنوں بعد ارمان شاہ نے نویرا سے باہر چلنے کی فرمائش کی۔ چلو باہر چلتے ہیں، دل بدل جائے گا، اچھا محسوس ہوگا۔ نویرا نے ہلکی ہچکچاہٹ سے دوپٹہ درست کیا۔ لوگ کیا کہیں گے؟ ارمان نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ اب لوگ کچھ بھی کہیں، فرق نہیں پڑتا، تم ارمان شاہ کی بیوی ہو۔ وہ اسے لے کر گاڑی تک آیا۔ گاڑی شہر کی گلیوں سے گزرتی ہوئی ایک کیفے کے سامنے رکی۔ نویرا خاموش تھی مگر چہرے پر سکون تھا۔ ارمان نے اس کے لیے دروازہ کھولا۔ آج تم مسکراؤ گی۔ اس کی سرگوشی پر نویرا کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی ہی تھی کہ اچانک وہ لمحہ پتھر بن گیا۔ اور دروازے کے پار زین کھڑا تھا، چہرہ زرد تھا، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے تھے اور لبوں پر لرزتی ندامت دم توڑ رہی تھی۔ نویرا کے قدم ٹھٹک گئے، اس کے ہاتھ کی انگلیاں کپ کپائی۔ زین آگے بڑھا۔ نویرا مجھے معاف کر دو، میں پاگل تھا، شیطان کے بہکاوے میں آ گیا تھا، تمہیں بیچ کر میں خود مر گیا اندر سے۔ نویرا نے خاموشی سے اسے دیکھا، پھر وہ منظر یاد آیا، وہ کمرہ، وہ قید، وہ چیخیں، وہ عورتیں، وہ جسم کی بھوک۔ کئی قسم کے مرد ایک رات میں ہی اس پر قیامت گزر گئی تھی۔ اس کے دل کے اندر جیسے زلزلہ آیا۔ زین جھک کر اس کے قدموں میں گر گیا۔ ایک بار مجھے معاف کر دو، میں تمہیں واپس اپنی زندگی میں چاہتا ہوں۔ ارمان ایک قدم آگے بڑھا تو نویرا نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ رک جائیے۔ پھر وہ آہستہ آہستہ جھکی اور زین کے چہرے کے قریب جا کر سرد لہجے میں کہنے لگی، تم نے مجھے مرنے پر مجبور کیا تھا زین، اور آج تم خود مردہ لگ رہے ہو، لیکن سنو، میں دوبارہ زندہ ہو گئی ہوں۔ اگلے ہی لمحے اس کا ہاتھ اٹھا اور زین کے چہرے پر نشان بنایا۔ زوردار تھپڑ کی گونج سنائی دی تھی۔ زین نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے اسے دیکھا تو آس پاس سب لوگ چونک گئے۔ نویرا سیدھی کھڑی اور ارمان کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ یہ ارمان شاہ میرا شوہر ہے، میرا سائبہ ہے، سب کچھ ہے۔ میں اب کسی کے محتاج نہیں، میں اپنے ماضی کو تیزاب سے دھو ڈالا ہے، اب اس کا کوئی نشان نہیں ہے۔
یہ کہہ کر وہ پلٹی اور گاڑی کا دروازہ کھلا۔ وہ ارمان کی انتظار میں بیٹھ گئی۔ ارمان نے ایک لمحہ زین کو دیکھا، آنکھوں میں سرد انتقام کی جھلک تھی۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتا واپس گاڑی میں بیٹھ گیا، خاموشی سے گاڑی سٹارٹ کی۔ گاڑی میں ہلکی موسیقی چل رہی تھی اور نویرا کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہہ رہے تھے۔ کمرے میں پہنچ کر وہ آہستہ سے بیٹھ گئی۔ ارمان نے اس کی طرف دیکھا۔ آج تم نے ثابت کر دیا ہے کہ تم واقعی میں ارمان شاہ کی بیوی ہو۔ نویرا نظریں جھکائے زاروں کھچار رو پڑی تھی۔ میں اب خود کو سزا نہیں دینا چاہتی، میں جینا چاہتی ہوں آپ کے ساتھ۔ ارمان کے لبوں پر ایک نرم مسکراہٹ بکھر گئی۔ آہستہ سے قریب آیا، نویرا کے چہرے سے آنسو صاف کیے اور اس کی آنکھوں کو چوما تھا۔ جب پہلی بار سنا کہ تم بھاگ گئی ہو تو میری انا پر چوٹ پڑی تھی اور میں نے سوچ لیا تھا کہ میں تم سے اس کا بدلہ ضرور لوں گا۔ مجھے ٹھکرا کر تم نے غلط انتخاب کیا ہے، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ وقت تمہیں خود ہی بتا دے گا کہ تمہارا انتخاب انتہائی غلط تھا۔ اس روز تمہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب آخری امید کوٹھے پر گیا تو وہاں تمہارا چہرہ دیکھ کر میرے دل کے اندر ساری شکایتیں دور ہو گئی۔ میں چپ رہا، برداشت کرتا رہا، بس اس دن سے لے کر آج تک یہی سوچتا ہوں کہ اگر اس وقت پر نہ پہنچ پاتا تو تمہارے ساتھ کیا ہوتا۔ میں خود کو کبھی معاف نہ کر پاتا۔ ارمان شاہ نے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر اپنی آنکھوں سے لگا کر آنکھوں میں آنسو لیے کہا تو نویرا کو لگا جیسے اس کے ہر زخم پر مرہم رکھ دیا گیا اور ہر زخم دھل کر شفا یاب ہو گیا۔ اگلی پل وہ ایک جھٹکے سے اس کے سینے سے جا لگی اور اس کے سینے میں منہ چھپا کر زاروں کھیتار رو پڑی تھی۔ ارمان شاہ نے مسکراتے اسے اپنی باہوں میں بیچ لیا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر اس کی گالوں کو چوم کر اسے یقین دلایا کہ وہ ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑا رہے گا اور ہمیشہ اس کی حفاظت کرے گا، اس کا محافظ بن کر اس کی زندگی میں خوشیاں بکھیرتا رہے گا۔ اب تمہاری زندگی میں صرف سکون ہوگا، میری حفاظت اور ہمارا بھروسہ ہوگا۔ نویرا نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ سر جھکایا اور محبت۔ ارمان نے دھیرے سے اس کی ٹھوڑی اٹھائی۔ وہ تو پہلے دن سے۔ نویرا نے اپنی پیشانی اس کے کندھے سے لگا دی۔ کمرے میں خاموشی بڑھ گئی اور دلوں میں ہلکی سی دھڑکنوں کی موسیقی جو کسی نئی محبت کی پہلی نظم لکھ رہی تھی۔